حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل کو اس سرزمین پر چھوڑائیں جہاں بے آب و گیا میدان، بے رونق میدان اور خشک پہاڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ ہے۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی، نہ کوئی انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشدان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریاد کی، اے اللہ کے نبی، اس سنسان میں جہاں نہ کوئی مونس نہ غمخار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرمائیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہ لا کر چھوڑا ہے یا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے پورا یقین اور اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا۔ بچہ بھوک و پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش و جستجو میں 7 چکر صفا و مروہ دونوں کی پہاڑیوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل پیاس کی شدت کی وجہ سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل کی ایڑی سے جاری ہوا۔ اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی، یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگا۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے، اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں آبادی ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی بہت اطاعت گزاری کی اور فرمانبردار تھے۔ آپ نے رضا الہی کی خاطر اپنا وہ بچہ جس کو بڑی دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں پایا تھا، جو آپ کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، پھر فطری طور پر حضرت ابراہیم اس کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کر سکتے تھے مگر اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پیارے فرزند اور اپنی بیوی کو وادی بطحا کی اس سنسان جگہ پر چھوڑائے جہاں سر چھپانے کو درخت کا پتا اور پیاس بجھانے کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، نہ وہاں کوئی مددگار، نہ کوئی مونس و غمخار۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو شاید اس کے تصور سے ہی اس کے سینے میں دل دھڑکنے لگتا، بلکہ شدت غم سے دل پھٹ جاتا، مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا یہ حکم سن کر نہ فکر مند ہوئے، نہ ایک لمحے کے لیے سوچ بچار میں پڑے، نہ رنج و غم سے نڈال ہوئے، بلکہ فوراً ہی اپنے رب کا حکم بجا لانے کے لیے اپنی بیوی اور بچے کو لے کر ملک شام سے سرزمین مکہ میں چلے گئے اور وہاں بیوی بچے کو چھوڑ کر ملک شام واپس آ گئے۔ اللہ اکبر! اس جذبہ اطاعت شعاری اور جوش فرما برداری پر ہماری جان قربان۔ اللہ تعالیٰ ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ کیسی اللہ کی اطاعت تھی، کیسی اللہ کی فرما برداری تھی۔ اے کاش ہم بھی اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت گزار اور فرما بردار بن جائیں۔ یاد رکھیں، جو اللہ کے واقعی اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر انعام و اکرام کی بارشیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بلند مقامات عطا فرماتا ہے، اور جو آزمائشوں پر راضی رہتے ہیں، جو آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے، انہیں اتنے ہی زیادہ بلند مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنے آرام کی، چین و سکون کی قربانی جو دے سکتے ہیں وہ دیں، اور ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے رہیں۔ دیکھیں اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ ناظرین، جب ہم اللہ کی اطاعت گزار بندے بن کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ
ہمیں بھی ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت جو ہے محسوس ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے فرمانبردار تھے کہ اللہ نے جو آپ سے مانگا آپ وہ چیز دیتے چلے گئے۔ بیٹے کی قربانی طلب کی گئی تو بیٹے کو قربان کرتے ہوئے نظر آئے۔ آپ سے کہا گیا کہ بے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آئیں تو آپ اس پر بھی راضی ہوئے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے۔